الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب وصدوق اللسان قالوا الصدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ افضل آدمی کون ہے؟ یعنی وہ آدمی جس کے ساتھ اللہ اس کی رسول کی محبت ہے، وہ آدمی جس کے مرنے کے بعد جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ آدمی جس کے مرنے کے بعد جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، وہ آدمی جس کو سرور دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر دیا جائے گا، پلایا جائے گا، نبی کی شفاعت اور سفارش اسے نصیب ہوگی،
وہ آدمی جسے مرنے کے بعد آخرت میں استقبال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان۔ حضرات صحابہ نیک کاموں کے بہت حریص تھے، پوچھ پوچھ کر معلوم کیا کرتے تھے کون سا ایسا کام ہے جس کے کرنے سے پیدا کرنے والے خالق مالک ہم سے راضی ہو جائے، کون سا وہ کام ہے جسے کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں، کون سا ایسا کام ہے جس کے کرنے سے قبر کا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے۔ اس فکر میں رہتے تھے، دن رات اسی فکر میں رہتے تھے، اور موقع بموقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے متعلق سوالات کیا کرتے تھے۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان۔ دو جملے فرمائے، ایک کا تعلق زبان سے ہے، ایک کا تعلق دل سے ہے۔ یعنی زبان کی صداقت اور دل کی سلامتی، زبان کی سچائی اور دل کی سلامتی، یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے بہت بڑا سبب ہے۔ زبان کی صداقت سے متعلق گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ آپ حضرات سنیں، یعنی جب بھی بولے تو سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، اپنوں کے ساتھ بولیں تب بھی سچ بولیں، غیروں کے ساتھ بولیں تب بھی سچ بولیں، معاملات کے متعلق بولیں تو سچ بولیں، ناپ تول سے متعلق بولیں تو سچ بولیں، ملازمت سے متعلق بولیں تو سچ بولیں، اپنا فائدہ ہو رہا ہے اس وقت بول رہے ہیں تب بھی سچ بولیں، اپنا نقصان ہو رہا ہے تب بول رہے ہیں تب بھی سچ بولیں، ہر حالت میں سچائی کا دامن تھامے رہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا صدوق اللسان نعرفہ، زبان سے سچائی سے متعلق بات تو ہم جانتے ہیں، فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخموم القلب کے 6 الفاظ میں تشریح فرمائی ہے، مخموم القلب کی 6 الفاظ میں تشریح فرمائی ہے۔ ترتیب سے میں گناؤں گا، میرا اور آپ کا کام اس میں یہ ہے کہ ہم غور سے سنیں، سوچیں اور سمجھیں، غور کریں، جائزہ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ فضیلت والے آدمی سے متعلق جو 6 نشانیاں بیان کی ہیں، ان 6 نشانیوں میں سے، ان 6 علامتوں میں سے کون سی علامت میرے اندر ہے اور کون سی علامت میرے اندر نہیں ہے، آپ کو محسوس ہوا سننے کے بعد الحمدللہ یہ 6 کے 6 چیزیں میرے اندر موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور اس میں استقامت ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ جائزہ لینے کے بعد، غور کرنے کے بعد معلوم ہوا 6 میں سے 3 میرے اندر ہیں، 3 نہیں ہیں، 6 میں سے 2 ہیں، 4 نہیں ہیں، 6 میں سے 1 بھی میرے پاس نہیں ہے، تو پھر کوشش کرنا چاہیے وہ نشانیاں، وہ علامتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی، کیونکہ پیدا ہوتے ہوئے آدمی کوئی
ولی بن کر پیدا نہیں ہو جاتا ہے. ہاں فطرت اسلام میں صحیح فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ابواہ یحودانہ ینصرانہ یمجسانہ. پیدا تو ہوتا ہے فطرت اسلام میں، لیکن اس کے ماں باپ کی طرف سے جو ماحول ملا، محلے والوں کی طرف سے جو ماحول ملا، خاندان والوں کی طرف سے جو ماحول ملا، رشتہ داروں کی طرف سے جو ماحول ملا، ساتھیوں کی طرف سے جو صحبت ملی، دنیا والوں کے ساتھ معاملات کرتے کرتے جو اثرات اندر پیدا ہو گئے، اس کی وجہ سے بہت دفعہ فطرت اسلام میں پیدا ہونے کے باوجود، صحیح فطرت میں پیدا ہونے کے باوجود کچھ خرابیاں اندر داخل ہو جاتی ہے. اور خوبیاں جو فطرت اسلام میں پیدا ہونے کی وجہ سے، صحیح فطرت میں پیدا ہونے کی وجہ سے جو اندر تھی، بری صحبت کی وجہ سے وہ خوبیاں نکل جاتی ہیں. تو اب کیا کرنا ہے؟ تو کوشش کرتے رہنا چاہیے. بالکل جیسے معلوم ہوا ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد فلاں بیماری لگ گئی ہے، فلاں تکلیف جسم کے اندر داخل ہو گئی ہے، جسم کو خراب کرنے والا مادہ ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے، تو خالی افسوس کر کے بیٹھ جاتے ہیں کیا؟ کوشش کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اور جو پرہیز کہا جاتا ہے اس سے پرہیز کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جب محسوس ہوا کہ ہمارے اندر صحبت کی وجہ سے، تعلقات کی بنا پر، ماحول کی وجہ سے یہ برائیاں داخل ہو گئی ہیں، تو اسے نکالنے کی فکر کریں. اور یہ فکر کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں. انشاءاللہ والعاقبۃ للمتقین، انجام اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. انشاءاللہ جنازہ اٹھنے سے پہلے ہم نیک ہو جائیں گے، صالح ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نشانیاں بیان کی. سب سے پہلی نشانی کیا بیان کی؟ هو التقی، وہ دل جو تقی ہو. کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے اس کی تشریح پر الخائف من سرہ وعلانیہ والمراقب له اعمالہ. تقی کی تھی دو لفظوں میں تشریح کی، 2 جملے میں تشریح کی. وہ آدمی جو تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، دن کے اجالے میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، مسجد میں بھی، بازار میں بھی اللہ سے ڈرنے والا. الخائف من سرہ وعلانیہ. کان کھولنے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے، بولنے سے پہلے اس کے دل میں یہ بات ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. معاملات کرنے سے پہلے، ناپ تول کرنے سے پہلے، ناپ تول کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے یہ احساس ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں صحیح کروں گا تو بھی اس پر مجھے اجر ملے گا، اگر برا کام کروں گا، دھوکہ دوں گا، جھوٹ بولوں گا، فریب سے کام لوں گا، وعدہ خلافی کروں گا، سامنے والے کے مال کو اسے ٹھکا کر ہڑپ لوں گا، تو کل قیامت کے دن میرے رب کے سامنے مجھے جواب دینا ہوگا، حساب دینا ہوگا. یہ احساس کے ساتھ زندگی گزارنے والے کا دل تقی ہے. والمراقب له فی کل اعمالی. دوسرا جملہ فرمایا والمراقب له فی کل اعمالی، یعنی ہر وقت اس کی نگرانی کرتا رہتا. وہ دل جو ہر وقت اس انسان کی نگرانی کرتا رہتا ہو. اچھا کام ہو رہا ہے، برا کام ہو رہا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ نگرانی کر رہا ہو. اپنا، ہماری عادت ہے دوسروں کی نگرانی کرنے کی. دوسرا کیا کر رہا ہے اسے دیکھنے کے لیے ہم دوربین لے کر بیٹھ جاتے ہیں. دکھتے نہیں اس چیزوں کو بھی دوربین ڈال کر، آنکھوں میں دوربین لگا کر دیکھتے رہتے ہیں کیا کیا ہے، کیا کیا اس کے اندر نہیں ہے.
یہاں کہا جا رہا ہے تقی وہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو اپنی نگرانی کر رہا ہو، والمراقب له فی کل اعمالہ، تمام اعمال کی نگرانی کرنے والا۔ دیکھیں یہ صفت ہمارے اندر ہے کیا؟ کیا ہمارے قدم اٹھتے ہوئے، کیا ہم زبان کھولتے ہوئے، کیا ہم معاملہ کرتے ہوئے، کیا خرید و فروخت کرتے ہوئے، کیا شادیوں میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے، غموں کے ٹائم غموں کے وقت میں غم مناتے ہوئے، گھر کے اندر کی زندگی میں، گھر کے باہر کی زندگی میں، کیا ہمارے اندر یہ احساس ہے؟ کیا ہم اس وقت اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہے تو بہت اللہ کا شکر ہے، نہیں ہے تو استغفار کریں، توبہ کریں، اور کوشش ابھی سے اسی وقت سے شروع کر دیں۔ معلوم نہیں کب جنازے ہمارے اٹھ جائیں گے، کوشش ابھی سے شروع کر دیں کہ ہم اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، اللہ سے خوف کرتے بھی زندگی گزاریں گے، اللہ کے سامنے جا کر حساب و کتاب دینے کے احساس کے ساتھ زندگی گزاریں، اور معاملات کے میدان میں اتریں تو اس پر عمل میں آ جائیں، کوشش شروع کر دیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن ہم کو تسلی دیتا ہے، کوشش کرنے والوں کو بتاتا ہے، تم کوشش کرنے کے لیے قدم اٹھا کر دیکھو، جو راستے بند نظر آتے ہیں ان جگہ پر راستے کھول دیا جائے گا۔ لنہدینہم سبلنا، ایک راستہ نہیں، تم کوشش کر کے ایک راستے پر چلو گے تو ہدایت کے ہزاروں راستے، سینکڑوں راستے کھول دیے جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش کریں، مجاہدہ کریں، ایک قدم ہم ہمت کر کے اپنے نفس پر رکھیں، انشاءاللہ دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخموم القلب کے تشریح فرماتے فرمایا ہوا التقی، دوسرا جملہ، دوسرا لفظ فرمایا ہوا النقی، القلب الطاہر الباطن۔ نقی کی تشریح محدثین فرماتے ہیں القلب الطاہر الباطن، وہ دل جس کا باطن پاک ہو، جس کا باطن پاک ہو، کسی کے لیے دشمنی نہ ہو، کسی کے لیے اپنے دل میں غصہ غضب نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا لا اسم فیہ، لا اسم فیہ، وہ دل جس میں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے پلاننگ اور منصوبے نہ ہوتے ہو۔ کیا جملہ فرما دیا! لا اسم فیہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ دل جو کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے اندر منصوبے نہ بناتا ہو، پلاننگ نہ کرتا ہو، اتفاق سے ہمارے طرف سے کسی کو تکلیف ہو گئی بغیر منصوبہ بنائے کے، وہ الگ بات ہے، معافی چاہ لیں گے، ان سے ہاتھ پیر پکڑ کے گستاخی کی معافی چاہ لیں گے، لیکن ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر پلان بناتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، ایسا کرے تو، ایسا بولے تو اسے تکلیف ہوگی، یہ بات کو یہ انداز میں بولے گے تو دل کو ٹھیس پہنچے گی، یہ کام کو اس طرح کریں گے تو اسے تکلیف ہوگی، اور اسے تکلیف پہنچے گی تو راحت مجھے ملے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بھائی جن کا کام کیا ہے، اپنی زبان سے، اپنے انداز سے، اپنے کردار سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور تکلیف پہنچانے کے لیے منصوبے باقاعدہ بناتے ہیں۔ پھر دیکھو نمازی بھی ہیں، پھر دیکھو حاجی بھی ہیں، پھر دیکھو روزے دار بھی ہیں، پھر دیکھو صدقوں پر صدقے بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اندر دل کیسا ہے؟ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے منصوبے بنا رہا ہے، خدا کی نافرمانی کے منصوبے بنا رہا ہے۔ لا اسم فیہ ولا بغی، آپ نے فرمایا ظلم، وہ دل جو ظلم نہ کرتا ہو،
اور حق سے اعراض نہ کرتا ہو، کسی کا مال ظلم سے نہ لیتا ہو، کسی کمزور پر مار کر اسے تکلیف نہ پہنچاتا ہو، کسی کا حق نہیں مارتا ہو۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، لوگوں تمہیں معلوم ہے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ وہ آدمی جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، کھانے کے لیے غذا نہیں، اور رہنے پہننے کے لیے کپڑے نہیں، وہ آدمی مفلس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے یہ آدمی مفلس ہو، کل قیامت کے دن مفلس وہ آدمی ہوگا جس کا حال یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اس کے پاس نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، نماز کی نیکیاں، روزے کی نیکیاں، حج کی نیکیاں، عمرے پر عمرے کی نیکیاں، صدقے کی نیکیاں، تہجد کی نیکیاں، اشراق کی نیکیاں، قرآن کی تلاوت کی نیکیاں، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی نیکیاں، صلاۃ التسبیح کی نیکیاں، نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، حساب ہونے والا ہے، ایک لوگوں کا مجمع اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا اور کہے گا، یا اللہ یہ وہ آدمی ہے جس نے میرے مال کو ہڑپ لیا تھا، میں اس کا چھوٹا بھائی تھا، میں اس کا بڑا بھائی تھا، میں اس کا پڑوسی تھا، میں اس کا بھتیجا تھا، کوئی بھی رشتہ اس کے ساتھ تھا، میرے باپ سے، میرے وارث سے مجھے جو وراثت میں ملنے والے حق کو اس نے دبا لیا، اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں لڑ کر اسے حاصل کر سکوں، میرے اندر وہ وسائل نہیں، میرے اندر وہ اثر رسوخ نہیں، میں صبر کرتا رہا، میں گھٹتا رہا، اور زندگی بھر یہ ہمارے باپ کے مال میں، ہمارے فلاں وارث کے مال میں عیش کرتا رہا، میں دیکھتا رہا، میں اس کا حق نہیں لے سکا۔ یا اللہ آپ تو احکم الحاکمین ہیں، آپ تو بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ کے سامنے کسی کی غنڈہ گری نہیں چلتی، آپ کے سامنے کوئی رشوت نہیں چلتی، کوئی غلط سفارش نہیں چلتی، کسی کا اثر رسوخ نہیں چلتا، یا اللہ آج آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ پوچھیں گے اس سے، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ آپ کے بارے میں ایسی بات ہو رہی ہے، اور یاد رکھو وہاں جھوٹ نہیں بول سکتے، وہاں جھوٹ نہیں بول سکتے، وہاں جھوٹے دلائل پیش نہیں کر سکتے، وہاں پر کوئی وکیل ہمارے طرف سے، کوئی کرمنل وکیل ہمارے طرف سے آ کر لڑ نہیں سکے گا۔ یہاں کورٹوں میں ہوتا ہے ایسا، جس کا جتنا پاورفل وکیل ہے، جتنی زیادہ موٹی رقم خرچ کیے جائیں گے، سب کو خریدا جا سکتا ہے۔ یہاں پر فیصلہ ایک دم سیدھے کا الٹا کیا جا سکتا ہے، پیسے کی زور میں، عہدے کے زور میں، اثر رسوخ کے تعلقات کے زور میں الٹا کیا جا سکتا ہے، اور ہو رہا ہے یہاں پر ایسا۔ وہاں کوئی غنڈہ گری نہیں چلے گی، وہاں کسی کے اثر کا، کسی کے تعلقات کا، کسی کے عہدے کا دباؤ اللہ پر نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ وہاں کسی کی غنڈہ گری بھی نہیں چلتی، دادا گیری بھی نہیں چلتی، پوچھا جائے، جھوٹ بھی نہیں بول سکتا وہاں پر۔ جھوٹے دلائل تیار کر لیتے نا لوگ، جھوٹے گواہوں کو تیار کر لے کے سمجھتے ہیں کہ ہم مقدمہ جیت دیے اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ مقدمہ تم 1000 جیت لو، حق تو بہرحال حق ہے، آپ کا دل آپ کو کہہ رہا ہوگا، وہ فلاں کرمنل وکیل کے طرف سے، فلاں جھوٹے گواہ کے طرف سے، فلاں جھوٹی دلیل کی وجہ سے میں مقدمہ جیتا ہوں، ورنہ تو ہونا تو ایسا تھا، آپ کا دل آپ کو کہہ رہا ہے۔ اور وہاں اسکرین میں لگائے گا، بالغ ہونے سے لے کر جوان ہونے سے قبر میں جانے تک جو باتیں آپ نے کی ہیں، جو کام آپ نے اسکرین میں دکھائے گا وہاں پر۔ اس لیے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ نہ کہے گا ہاں اللہ ایسا ہو گیا تھا، پیسے کی لالچ میں آ کر، پیسے کی محبت میں آ کر، پراپرٹی وہ تھی پہلے معمولی پراپرٹی، لیکن اچانک اس کی ویلیو بڑھ گئی، اس کی قیمت بڑھ گئی، پہلے تھی وہ ہزاروں میں،
اچانک اس کی ویلیو اتنی بڑھ گئی، لاکھوں کروڑوں میں چلے گئی. میرا ذرا دماغ پھر گیا، میری آنکھیں پھر گئی، میرا دل بدل گیا، اس لیے میں اسے دے نہیں سکا. بیچ تو دیا تھا پہلے، وہ ہزاروں میں تھی، لیکن اچانک اس کا جو ہے اس کا ریٹ بدل گیا، میرا دل بدل گیا. اللہ اچھا ایسا، اب کیا کرنا؟ ہاں پراپرٹی کے بدلے پراپرٹی نہیں، پیسوں کے بدلے پیسے نہیں، دولت کے بدلے دولت نہیں، وہاں تو یہ پیسوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. یہ سونا، یہ چاندی، یہ پیسہ کچھ نہیں چلے گا. وہاں نیکیاں چلیں گی. وہاں کیا چلیں گی؟ نیکی کا سکہ چلے گا، نیکی کا سکہ چلے گا. اللہ تعالیٰ کہے گے بڑا خلوص سے، بڑے خلوص سے، بڑا پیسہ خرچ کر کے، بڑی محنت سے حج جو کیے تھے نا تمہیں، وہ حج کے نیکیوں کو لاؤ ذرا. تمہارا وہ چھوٹا بھائی جو تمہارا بڑا بھائی، جس کا حق تم نے دبا لیا تھا، جس کی پراپرٹی تم نے دبا لی تھی، وہ تمہارا گاہک جو تمہارے پاس خریدا تھا، جسے تم بھولا بھالا سمجھ کر چند سالوں کے بعد اسے بڑی ٹوپی پہنا دیا تھا، بھولا بھالا تھا، اسے دے دو حج کے نیکیاں. حج کی نیکیوں کو لے کر دے دیا جائے گا. اب دیکھے گا اپنی بینک میں سے حج کی نیکیاں چلے گئی. پھر ایک آدمی آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ یہ بہت بڑا عہدیدار آدمی تھا، مجھے ایسی بات کہا تھا، دل کو تکلیف ہوئی تھی، میں انتقام کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈر تھا، مجھے خوف تھا اپنا عہدہ استعمال کر کے مجھے نیست نابود کر دے گا، میں نے وہاں پر صبر کیا، بدلہ دلا دیجئے. اللہ رب العالمین کی طرف سے سوال ہوگا کیا ایسا ہوا تھا؟ ایسا ہوا تھا، غصے میں تھا، بی پی ہائی ہو گئی تھی. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اللہ والوں کو دیکھا، ایسا حال کبھی اپنے ماتحتوں کے پاس سے کبھی زور سے زبان سے کہہ دیتے، غصے کے عالم میں کبھی ہو جاتا ہے، کام کا ٹینشن ہو جاتا ہے، انتظامی امور کا بوجھ کبھی دماغ میں پڑتا ہے تو زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، زبان بے کنٹرول ہو گئی. جب کام پورا ہو گیا تو بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے، یہ پورے امور جو ہوا ہے اس میں میں نے کیسا کیسا کام کیا، کس کے ساتھ کیسا کیسا بات کیا، محسوس ہوا میں فلاں کے ساتھ ایسے غلط رویہ استعمال کیا تھا، غلط زبان استعمال کی تھی، غصے میں آ کر ایسا کر دیا تھا، محسوس ہوتا تو فوراً جا کر معافی چاہ لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، جن کے لیے کہہ دیا گیا لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. حضرات صحابہ کے سامنے ایک مرتبہ اپنا جبہ مبارک نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر میں کسی کو ظلم کیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، انتقام لے لو، بدلہ لے لو، کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھنا نہیں تو میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں. کچھ اختیارات ہمارے ہاتھ میں، وہ بھی اللہ کی طرف سے دیے گئے، وہ بھی اس میں استقلال نہیں، اس میں گارنٹی نہیں کب تک یہ اختیار ہمارے پاس رہے گا اور کب چھین جائے گا. نہیں چھینا گیا تو موت کے بعد تو بہرحال چھین لیا جائے گا نا. تو اگر ہماری زبان سے ایسا ہو جاتا ہے تو آدمی آ کر کہے گا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، دل بہت تکلیف ہوئی تھی، انتقام نہیں لے سکا تھا، بدلہ دلا دیجئے. اللہ رب العالمین پوچھیں کیا ایسا ہوا تھا؟ ہاں ایسا ہو گیا تھا، کام کے ٹینشن میں، انتظامی امور کے دباؤ میں آ کر، یا ذرا غرور میں آ کر، تکبر میں آ کر، بڑائی میں آ کر میں نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا تھا. تو اب کیا کریں گے؟ اب وہاں تمہیں بھی ایسا دل کو تکلیف پہنچا دو بول کر وہ نہیں چلتا، وہاں پر اس کے بدلے نیکیاں دینا پڑے گا. کون سے نیکیاں ہیں؟ تہجد کی نیکیاں ہیں، اوابین کے نیکیاں ہیں، اشراق کی نیکیاں ہیں، قرآن کی تلاوت کی نیکیاں ہیں. لاؤ دے دو. اور بینک خالی ہو گئی، پھر تجوری نیکی کی خالی ہو گئی. پھر ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے گا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا جس کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا، وہ نقصان. ایک آدمی آتے رہیں گے اور اس کے نیکیوں کے بینک سے، نیکیوں کی تجوری سے ایک نیکی دیتے رہیں گے، پورا خالی ہو گیا. پھر بھی ایک آدمی آئے گا،
پھر بھی ایک آدمی آئے گا اور کہے گا یا اللہ یہ آدمی میرا حق دبا لیا تھا، جھوٹ بول کر ناپ تول میں کمی کر کے میرا مال دبا لیا تھا، میرا اس کا حق لے کر دے دو۔ اب دیکھیں نیکیاں خالی ہیں، تجوری خالی ہو گئی ہے، بینک بیلنس ختم ہو گیا ہے۔ اب کہا جائے گا ٹھیک ہے بھائی تمہاری زندگی کے کوئی گناہ ہیں کیا؟ ہاں گناہ ہیں۔ وہ گناہ کا ایک حصہ لے کر وہ نیکیوں والا آدمی، وہ حج کرنے والا، وہ عمرے کرنے والا، وہ نماز پڑھنے والا، وہ اشراق پڑھنے والا، وہ تہجد پڑھنے والا، اس آدمی کو دے دیا جائے گا، گناہ دے دیے جائیں گے۔ اب دیکھو نیکیاں نہیں گناہ ہیں، کیا جائے گا؟ اب فیصلہ ہوگا جہنم میں پھینکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مخلص ہے، سب سے زیادہ مفلس فقیر ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے کبھی زندگی میں کسی مقام میں ہوتے ہوئے، کسی عہدے میں ہوتے ہوئے ایسا کام ہو جائے تو فوراً معافی چاہ لینا چاہیے۔ اگر کبھی کسی کا مال کھا لیا ہے تو موت سے پہلے اسے واپس کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا بغیہ۔ ولا بغیہ کا مطلب کیا ہے؟ ولا بغیہ کا مطلب آپ نے فرمایا لا ظلم، کسی بھی وقت کسی پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا ہو۔ پھر فرمایا ولا غل ولا حسد، مقموم القلبی کے تشریح فرمایا ولا غل ولا حسد، اس کے دل میں کینہ اور حسد نہ ہوتا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا حسد وہ دوسرے کی نعمت کے زائل ہو جانے کی تمنا کرنا، دوسرے کی نعمت کے زائل ہو جانے کی تمنا کرنا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ خوبصورتی دی ہے، اس کی خوبصورتی زائل ہونے کی تمنا کرنا حسد ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ دکان دیے ہے، دولت دیا ہے، پراپرٹیاں دیا ہے، مال دیا ہے، اور اس کے مال اور دولت کے زائل ہو جانے کی تمنا کرنا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ عہدہ دیا ہے، مقام دیا ہے، شہرت دیا ہے، اس کے دولت اس کے شہرت کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا۔ کسی کی ترقی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے دل میں جلن پیدا ہو رہا ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ خیال کرنا کہ اس کے پاس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، مجھے ملی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ملی تو بھی ٹھیک ہے، ملی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ملی تو بھی ٹھیک ہے، اس کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جانا، اس کا نام حسد ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے فرمایا لوگوں میں ایک بیماری بتاؤں جو پہلے کی امت کو لگی تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ پہلے کی امتیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئی، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے، اس بیماری کو ہم معلوم کر کے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا والبغض والحسد، آپسی دشمنی، انسان انسان کی دشمنی کرے، انسان انسان کی مال و دولت، جائیداد، پراپرٹی، عہدے سے جلے، اور انسان کسی کی بربادی سے خوش ہو، انسان کسی کی خوشی سے تکلیف میں مبتلا ہو۔ یہ بیماری پہلے کی قوموں میں لگی تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے پہلے کی امت ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اگر تم کو اگر یہ بیماری لگ جائے گی تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے، اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے شیطان نے اس بیماری میں مبتلا ہوا۔ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آگ تو انگارے ہے، وہ تو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، مٹی تو پاؤں تلے روندے جانے والی چیز ہے، میں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ اب حسد ہو گیا، ایک معمولی آدمی کو اتنا بڑا مقام، تو کیا ہوا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، اور اللہ کے عذاب کا ہمیشہ کے لیے مستحق ہو گیا۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد آدمی کے نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
اور بتاؤں میں آپ کو، یہ حسد غیر اختیاری عمل ہے. بعض دفعہ اختیار سے آدمی حسد کرتا ہے، بعض دفعہ غیر اختیاری طور پر حسد ہو جاتا ہے. فلاں آدمی، اس سے ہمارا کیا بھی تعلق کچھ نہیں، نہ اس سے کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے، لیکن اس کی ترقی پر اچانک دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے. کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بزرگوں نے اس کا ایک معمولی علاج بتایا ہے، جو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے. بعض علاج ہوتے ہیں جسے کرنے میں مشکل ہوتا ہے، اسے مشکل بھی نہیں، ذرا ہمت کرنا پڑتا ہے. ہم اپنے دوستوں کے درمیان رہتے ہیں، کبھی دوستوں میں سے کسی پر حسد پیدا ہو گیا. رشتہ داروں کے درمیان رہتے ہیں، رشتہ داروں کے درمیان کسی پر حسد پیدا ہو گیا. خاندان والوں، محلے والوں میں ہوتے ہیں، کسی کے درمیان حسد پیدا ہو گیا، اور حسد کرنے کی وجہ سے ہمارے نیکیاں جلتے جا رہے ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہے. اس لیے اس کے علاج بھی فکر کریں. اس کا علاج معمولی فترہ. پہلے کیا ہے، کسی سے حسد پیدا ہوا تو استغفر اللہ پڑھیں. دوسرا فرمایا عجیب و غریب علاج، اگر کسی کی دولت کے بارے میں حسد پیدا ہو رہا ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یا اللہ فلاں کی دولت پر مجھے حسد ہے اور اسے دولت سے نواز دے. کسی کے بچوں کی کامیابی پر حسد پیدا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ فلاں کی اولاد کو اور کامیاب فرما دے. کسی کی پراپرٹیوں پر، کسی کی دولت پر، کسی کے عہدے پر حسد پیدا ہو رہا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہے، یا اللہ فلاں کی دولت پر، فلاں کی پراپرٹیوں میں اور ترقی نصیب فرما. کسی کی کامیابی پر جلن پیدا ہو رہا ہے تو دعا کرے اور کامیابی عطا فرما. یہ گرچہ کہ ہو نہیں سکے گا، لیکن زبان سے کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، دل سے نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کہیں، یا اللہ میرا دل تو اس کے نقصان کو چاہ رہا ہے، میں کیا کروں؟ میری زبان سے تو میں دعا کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں جتنا ہے اتنا کرتا ہوں. زبان سے دعا کرے، کیا پیدا ہوگا اس کا؟ سنیے، حدیث کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کسی بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے، اس کی بھلائی کے لیے، غائبانہ طور پر اس کی بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا پر آمین کہنے کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں. اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اسے نعمت عطا فرما، اسے عہدہ عطا فرما، اسے پیسہ عطا فرما، اس کی کامیابی عطا فرما، اس کے غم کو دور فرما، اس کی پریشانی کی دور فرما، اس کی شادی نہیں ہو رہی کی شادی فرما دے، وہ نقصان میں پڑا ہوا ہے اس کے نقصان کو، اس کے قرض کو دور فرما. آپ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں تو آسمان سے فرشتہ اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر آپ کی دعا کی مجلس میں آتا ہے، اور آپ کے پاس حدیث میں صاف صاف الفاظ ہیں، مؤکل، ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ آمین 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 کہتا رہتا ہے. اور اس کے بعد جب ساری دعا آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے ساری دعا کر دیے تو وہ دعا کرنے کے بعد فرشتہ آمین کہتا ہے. اس کے بعد آخری جملہ، وَلَكَ بِمِثْلِ، تیرے لیے بھی ویسے ہی کو بھی عطا کرے جیسی دعا تو تیرے بھائی کے لیے کیا ہے. اب حسد کرنے والوں کے لیے کہا گیا، حسد کرنے والوں کے لیے کہا گیا، آپ ہاتھ اٹھا کر جس کے لیے حسد پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہیں، اس کی بھلائی کے لیے دعا کرتے رہیں، اس کے خیر کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیں. وہ دوسرا بھائی ہے، غیبانہ طور پر اسے دعا کرتے ہیں، فرشتہ تمہاری دعا پر آمین کہے گا، اور جتنا تم نے جس سے حسد پیدا ہوا ہے اس کے لیے دعا کریں گے، فرشتہ تمہارے لیے کہے گا وَلَكَ بِمِثْلِ، تیرے لیے بھی یہ سب خوبیاں حاصل ہو جائیں، تیرے لیے بھی یہ کامیابی حاصل ہو جائیں. یہ کر نہیں سکتے کیا؟ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ استغفر اللہ پڑھنا، اور اس کے بعد جس کے لیے حسد پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے دعائیں کرنا. اس کے لیے ہم بدعائیں کر رہے ہیں، کہا بدعا نہیں کرنا، اس کے لیے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ ویسی نعمتیں تم سے نوازے گا فرشتے کی دعا کی بدلے، سوا فرشتے کے آمین کہنے کی وجہ سے. وَلَكَ بِمِثْلِ، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. تو یہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے ایسا، اختیاری طور پر کسی سے ہم حسد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.
وہ چھوڑ دینا چاہیے. غیر اختیاری طور پر کبھی ہو جاتا ہے, ہمارے ان سے کوئی سا بھی لینا دینا بھی نہیں, ہمیں سے کوئی تکلیف بھی نہیں, کوئی پریشانی بھی نہیں, لیکن اچانک اس کی ترقی کو دیکھتے ہی, اس کی چمک دھمک کو دیکھتے ایک عجیب طرح کا کھڑن پیدا ہوتا ہے, عجیب طرح کی جلن پیدا ہوتی ہے. یہ فطرت کے اندر داخل ہو گیا ہے. تو اس کے لیے دعا کریں. اس کا علاج فرمایا استغفر اللہ پڑھیں, اور جس کے لیے حسد پیدا ہو رہا ہے دعا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل, لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا, برکت والا کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان, وہ شخص جو زبان کا سچا ہو, تقی ہو, نقی ہو, لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد, وہ آدمی جس کا دل پاک ہو, صاف ہو, کسی کے لیے حسد بغض نہ کرتا ہو. میرے عزیز دوستو, شروع میں نے ایک جملہ کہا, غور سے سن لو. جنت میں داخل ہونے کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے زبان کی صداقت کا بہت بڑا دخل ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے دل کی صفائی, یعنی دل کا حسد کا, بغض سے, کینے سے, دوسرے کی ترقی سے, جلن سے خالی ہونا جنت میں داخل ہونے کا بہت بڑا سبب ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہ بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.